السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 6 لیکچر پڑھ رہے ہیں۔ 6 لیکچر میں ہم پڑھیں گے شملہ وفد اور مسلم لیگ کا قیام۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا سر سید احمد خان کا تحریک علی گڑھ پڑھی، مسلمان کے جو ہے خدمات، تقسیم بنگال پڑھا۔ تقسیم بنگال کا دیکھا جائے تو اس طرح سے ہندوؤں کی کامیابی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا موقف منوا لیا، عدم تعاون کے ذریعے، بائیکاٹ کے ذریعے، ٹیکسوں کی ادائیگیاں روک کر اور بلاخر تشدد کر کے انہوں نے اپنی بات منوا ہی دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو ہے اس کے بعد کون سے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے بات کریں گے شملہ وفد کی۔ شملہ وفد 1906 1906 میں تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب کیا۔ 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں اپنے مطالبات لے کر وائسرائے لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا، جس میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ شملہ وفد میں مسلمانوں کو وائسرائے کی طرف سے مثبت جواب ملا۔ 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق بھی دے دیا گیا۔ 1 اکتوبر 1906 تو ہم مینشن کر دیتے ہیں 1 اکتوبر 1906 کو یہ وفد گیا، کس کی قیادت میں گیا؟ سر آغا خان۔ سر آغا خان کی قیادت میں یہ وفد گیا اور یہ کس سے ملا جا کر؟ یہ لارڈ منٹو سے ملا۔ سر آغا خان کس سے ملے؟ یہ لارڈ منٹو سے، اور ان کا مطالبہ کیا تھا؟ جداگانہ انتخابات، کہ مسلمانوں کے جو انتخابات ہیں وہ ہندوؤں سے الگ کرائے جائیں۔ یہ مطالبہ کیا گیا سر آغا خان اور ان کی ٹیم کی طرف سے، اور لارڈ منٹو نے ایک مثبت پیغام دیا کہ آپ کا کام ہو جائے گا، جو کہ بعد میں 1909 میں مسلمان کو جداگانہ انتخاب کا حق بھی دے دیا گیا۔ اس کے بعد ہے مسلم لیگ کا قیام۔ شملہ وفد جب گیا تو اس وقت مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی۔ یہ ایک اپنی طرف سے ایک جو ہے چند لوگ گئے، انہوں نے جا کر بات کی سر آغا خان کی قیادت میں۔ تو اب اس بات کی کمی محسوس ہو رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے مسلمانوں کے پاس، جس پلیٹ فارم سے وہ اپنے حقوق اور اپنے مطالبات منوا سکیں۔ تو اسی چیز کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مسلم لیگ کا قیام وجود میں آیا، اور یہ کب ہوا؟ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں۔ مسلم لیگ کا قیام کب ہوا؟ 30 دسمبر 1906 کس علاقے میں؟ ڈھاکہ۔ مسلم لیگ کا قیام وجود میں آیا، مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں نے اپنی ایک جماعت قائم کی۔ اب اس کے محرکات کیا ہے؟ سیاسی جماعت کس لیے بنائی گئی؟ اس کے پیچھے کون سے واقعات تھے، کون سے حالات تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنی ایک الگ جماعت بنانے کا سوچا؟ تو یہاں پر ہم جو ہے وہ 4 پوائنٹ ہیں۔ سب سے پہلے تقسیم بنگال اور ہندوؤں کا رد عمل، کہ مسلمان جو ہے وہ تو ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے، ان کے جو ہے جو بھی معاملات تھے، لیکن جب پہلی مرتبہ کوئی ایسا فیصلہ ہوا جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا تھا، تو ہندوؤں کا اتنا شدید رد عمل دیکھ کر مسلمانوں کو یہ بات محسوس ہوئی کہ ہندو جو ہے وہ کبھی بھی مسلمان کا فائدہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور انہوں نے جو ہے اس میں مسلمانوں کو فائدہ تھا، کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، ان کی حکومت بننے جا رہی تھی، ان کو فائدہ ہو رہا تھا، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہندوؤں نے جو ہے عدم تعاون، بائیکاٹ کیا، ٹیکسوں کی ادائیگی سے انکار کر دیا، اور بلاخر تشدد پر اترا ہے۔ تو یہ چیزیں ظاہر کر رہی تھی کہ جو ہے مسلمانوں کو ان سے الگ ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد انگریزوں کا رویہ شروع سے 1857 کی جنگ کے بعد سے مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا، اور یہ کہ انہوں نے جو ہے ہندوؤں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، تو یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے مسلم لیگ کے قیام کو ضروری سمجھا گیا۔ مسلمانوں کا احساس محرومی، مسلمانوں کو ہر چیز سے محروم کر دیا گیا تھا، معیشت ان کی ختم تھی، زراعت ان سے چھین لی گئی، ان کی زمینیں ان کی ضبط کر لی گئی، تو احساس محرومی اور مسلمانوں کو سیاسی طور پر بھی نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کو جو ہے
سیاسی طور پر بھی کوئی ان کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. تو یہ وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے مسلمان نے اپنی ایک علیحدہ سیاسی جماعت بنانے کا سوچا. ان محرکات کی وجہ سے مسلمان جو انگریز اور ہندو تعاون کی وجہ سے دب گئے تھے متحرک ہوئے اور ایک مشترکہ سوچ کے دائرے میں آ گئے. مسلمان لیڈر اکٹھے ہو کر وائسرائے ہند سے ملنے شملہ گئے اور واپس آ کر اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کر لیا، یعنی کہ اپنی ایک سیاسی جماعت بنا لی. اس کے مقاصد کیا ہیں؟ وہ تو تھے محرکات، وہ حالات جن کی وجہ سے مسلم لیگ کا وجود بنا. اس کے علاوہ اب مقاصد کیا ہے کہ مسلم لیگ کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے؟ سب سے پہلے مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا. انگریزوں کو اس بات پہ یقین دلانا کہ مسلمان ان کے دشمن نہیں ہیں، اور چونکہ حکومت ان کی تھی تو حکومت کے اندر ان کے جو شکوک و شبہات تھے مسلمانوں کو لے کر کہ مسلمان دوبارہ سے حملہ کر دیں گے یا انگریز جو ہے گورنمنٹ کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے، ان شکوک و شبہات کو دور کرنا تھا. دوسرا، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا. سیاسی حقوق مسلمانوں کو اب ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کا فائدہ ہوتے نہیں دے سکتے، تو اس لیے سیاسی حقوق اپنے حاصل کرنے کے لیے خود ہی آگے بڑھنا ہوگا. تو یہ ایک سٹیپ لیا گیا تاکہ ایک پلیٹ فارم ہو جس پر جا کر اپنے مطالبات جو ہے حکومت سے منوائے جا سکیں. تیسرا، مسلم لیگ کے مدرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات استوار کرنا. کہ دوسری جو قوم میں آباد ہیں، ہندو تھے، انگریز تھے یا جو بھی دیگر تھے، ان کے ساتھ بھی تعلقات بنائے رکھنے ہیں، لیکن ہمارے مین مقاصد وہ پہلے دو تھے کہ ہم نے انگریز حکومت کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہم جو ہے ان کے دشمن نہیں ہیں اور ہم ان کے لیے کوئی جو ہے مشکلات کھڑی نہیں کریں گے، اور اپنے حقوق کی حفاظت کرنی ہے، اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دوسری قوموں کے ساتھ بھی تعلقات بنائے رکھنے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے منٹو مارلے اصلاحات 1909. منٹو مارلے اصلاحات 1909 ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا تھا. 1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے ملک میں سیاسی بے چینی بڑھ گئی تھی. ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہوتے جا رہے تھے. جیسے جیسے پردے اترتے جا رہے تھے، اب ہر کسی کو نظر آ رہا تھا کہ کون کس کے ساتھ کتنا مخلص ہے. تو ان چیزوں کو، حالات کی نزاکت کو بھاپتے ہوئے وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات مرتب کی. اب یہ دو نام ہیں بچے، یہ آپ ذہن نشین کر لیں گے. وزیر ہند کون تھے؟ مسٹر مارلے، اور اس وقت گورنر جنرل تھے لارڈ منٹو. اور یہ کب کی بات ہے؟ 1905 سے 1909 کا. یہ اس وقت جو ہے وزیر ہند مسٹر مارلے رہے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو رہے. برطانوی پارلیمنٹ نے ان اصلاحات کے بل کو انڈین کونسلز ایکٹ 1909 کے نام سے پاس کیا. کس نام سے پاس کیا گیا اس کو؟ انڈین کونسلز ایکٹ 1909. عام طور پر ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. دو نام ہیں، دونوں آپ کو ذہن نشین کرنے ہوں گے کہ جو برطانوی حکومت ہے اس نے اس بل کو کس نام سے پاس کیا تھا؟ انڈین کونسلز ایکٹ 1909، جبکہ بر صغیر کے اندر اس کو منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان اصلاحات کے تحت مرکزی اور صوبائی قانون ساز کونسلوں میں توسیع کر دی گئی، ان میں اضافہ کیا گیا اور ان کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا. جداگانہ انتخاب کا طریقہ رائج کیا گیا. مسلم لیگ نے جداگانہ طریقہ انتخاب کے نفاذ کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنی کامیابی قرار دیا، کیونکہ یہ مطالبہ یہ کر چکے تھے شملہ وفد میں 1906 میں. ان کا مطالبہ یہی تھا کہ مسلمانوں کے لیے الگ جو ہے علیحدہ انتخابات ہونے چاہیے. اس کو مان لیا گیا تو مسلمانوں نے اسے اپنی کامیابی قرار دیا. یہ مطالبہ شملہ وفد کے ممبران مسلمانوں 3 سال قبل یعنی 1906 میں لارڈ منٹو سے ملاقات کے دوران کیا تھا. اس کے بعد ایک دو شارٹ کوسچنز ہیں، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. ایک ہے میثاق لکھنؤ. میثاق لکھنؤ کب اور کن کے درمیان طے پایا؟ نہرو رپورٹ نے معاہدہ لکھنؤ پر کیا اثر مرتب کیا؟ میثاق لکھنؤ 1916.
1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوا. دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا. اس معاہدہ میں پہلی بار مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کیا گیا. انہوں نے مان لیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا. قبل ازیں 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات میں اس مطالبے کو حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی. میثاق لکھنؤ کی بدولت قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا. امبیسیڈر آف پیس کا ٹائٹل دیا گیا, ہندو مسلم اتحاد کا سفیر. تو میثاق لکھنؤ کب ہوا؟ 1906 میں. اس کے اندر کیا معاہدہ؟ دو کامیابیاں ملی. پہلا یہ کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے, جداگانہ قومیت کو مان لیا گیا. دوسرا, جداگانہ انتخابات کا حق بھی مان لیا گیا. اور اس کے نتیجے میں قائد اعظم کو سفیر امن, امبیسیڈر آف پیس کا خطاب دیا گیا. یہ کب ہوا؟ 1916 میں میثاق لکھنؤ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے نہرو رپورٹ. نہرو رپورٹ کب پیش کی گئی؟ 1928 میں. کی نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیے گئے معاہدہ لکھنؤ پر پانی پھیر دیا. جو معاہدہ ہوا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے, یہ مان لیا انہوں نے. یہ مان لیا کہ ان کے انتخابات الگ ہوں گے. تو نہرو رپورٹ نے اس پر پانی پھیر دیا. جداگانہ انتخابات کے اصول کو رد کرتے ہوئے ان کے تمام تحفظات کو ماننے سے انکار کر دیا جو مسلمان اپنی ترقی اور بقا کے لیے لازمی سمجھتے تھے. نہرو رپورٹ کی وجہ سے دونوں قوموں کے مابین تعلقات خراب ہو گئے. نہرو رپورٹ کا بیک گراؤنڈ بچے یہ ہے کہ اس میں ایک برطانوی حکومت یہ چاہتی تھی کہ ایک ایسا آئین بنا دیا جائے جو مستقبل میں برصغیر پر لاگو کیا جائے. تو اس حوالے سے انہوں نے تجاویز مانگی. تو نہرو رپورٹ 1928 میں پیش کی گئی اور اس کے اندر معاہدہ لکھنؤ جو تھا جس کے تحت مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابات کا حق تھا, یا جو جس میں یہ کہا گیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے, نہرو رپورٹ کے اندر ان دونوں باتوں کی نفی کر دی گئی, جس سے مسلمانوں کو جو ہے بہت صدمہ پہنچا. اور انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ اپنے مطالبات منوا چکے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو ان کے درمیان حالات تھے, تعلقات تھے, وہ خراب ہو گئے. اس کے بعد جو ہے اس کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 نکات پیش کیے. وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے کہ قائد اعظم نے اس کے جواب میں جو اپنے 14 نکات پیش کیے اس کے اندر کیا کیا پوائنٹس تھے. اور اس کے علاوہ کچھ تحریکیں تھیں جو اسی دوران چلتی رہی. 1919 میں اور 1920 میں جو ہے تحریک خلافت تھی, تحریک عدم تعاون تھی, تحریک ہجرت تھی. اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اور ساتھ میں قائد اعظم کے 14 نکات. اس لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے مسلمانوں کا جو ہے شملہ وفد, مسلم لیگ کا قیام, مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد, محرکات, منٹو مارلے اصلاحات, اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھا ہے میثاق لکھنؤ اور نہرو رپورٹ. تو آج کے لیے بچے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے پڑھیں گے. اللہ حافظ.